یاسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس کا ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے اور یہ بھی درست ہے کہ جاہل لوگ ان کو اپنے غنائے نفس کی وجہ سے، تعفف سے مراد لیے جاتی ہے غنائے نفس، یعنی سوال نہیں کرتے، بچتے ہیں سوال سے، اس وجہ سے اغنیاء سمجھ لیتے ہیں، یعنی امیر سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک اور معنی بھی اس آیت کا ہے اور وہ اصل اور حقیقی ہے، اور پرانے جو پہلی آیات گزری ہیں ان کے ساتھ مطابقت کھانے والا معنی ہے۔ تعفف کا معنی ہے پاکیزگی، جو فحشاء کا برعکس ہے، اور تعفف کا معنی ہے مستغنی ہونا، یعنی کسی دوسرے کے احتیاج سے آزاد ہو جانا۔ تو یہاں الہی جماعتوں کا ایک حیرت انگیز نقشہ کھینچا گیا ہے جو شیطانی کوشش کے بالکل برعکس ہے، اور یہ اسی آیت کی ایک برعکس تصویر کھینچی گئی ہے جو پہلے گزر گئی ہے، کہ شیطان تمہیں فحشاء کی تعلیم دیتا ہے اور فقر سے ڈراتا ہے کہ تم نے تو فحشاء کی زندگی اختیار کرنی ہے، میں تمہارے دل میں تمنائیں پیدا کر چکا ہوں اور فقر اس کی راہ میں حائل ہو جائے گا، اس لیے بچاؤ۔ اور ایسے لوگ اپنی غربت کے ڈنڈورے پیٹنے لگ جاتے ہیں بعض دفعہ، اس ڈر کے مارے بیچارے کہ کوئی ہم سے مانگ نہ بیٹھے، کہتے ہیں جی اتنا نقصان ہو گیا، لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں جی بڑی تجارتیں ہیں، یہ نہیں نا پتا کہ آگے سے نقصانات کتنے کتنے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑی تنخواہ مل رہی ہے، لیکن پھر ٹیکس، پھر اخراجات، پھر سفید پوشیاں، اچھا بھلا خدا نے رزق عطا کیا ہوتا ہے، اور وہ تعفف وہ بھی ایک اختیار کرتے ہیں برعکس قسم کا، فقر سے ڈر کر وہ خود اپنے فقر کے ڈنڈورے پیٹتے رہتے ہیں کہ غریب نہ ہو جائیں، اس لیے کیوں نہ خود ہی اپنے آپ کو غریب کہنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جاہل دیکھو اپنے آپ کو خود فقیر بنا کے ظاہر کر رہے ہیں کہ مارے جائیں گے ہم خرچ کریں گے۔ یہ جو فرمایا ہے یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اس کے یہی معنی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتے ہیں ڈر کے مارے کہ ہم فقیر نہ ہو جائیں۔ دوسری طرف کچھ غریب بندے ہیں خدا کے، اس کے در کے فقیر، لیکن وہ اتنے پاک باز ہو چکے ہیں کہ ان کی ضروریات سکڑ گئی ہیں، نیکی اور تقوی کی وجہ سے زندگی کی زائد ضروریات میں ان کو دلچسپی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں ایک اور تعفف نصیب ہوتا ہے، یعنی فحشاء کے برعکس ایک ہی لفظ رکھا جس نے دونوں معنی پیدا کر دیے، فحشاء کے خلاف مضمون بھی عطا کر دیا اور فقر کے خلاف بھی مضمون دے دیا اس لفظ میں۔ اور وہ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی عصمت، اپنی پاکیزگی، اپنی قناعت نفس کی بنا پر امیر ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کی احتیاج سے باہر نکل جاتے ہیں، ان کو سوال کی حاجت ہی نہیں رہتی کسی سے، اور دنیا کہتی ہے بڑے امیر لوگ۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کے متعلق بیان ہی یہی ہو رہا ہے آج کل، بڑی بڑی تیل کی دولتیں ہیں لوگوں کو نصیب، بڑی بڑی دنیا کی تجارتیں ہیں حکومتوں کے قبضے میں، اور انڈسٹریز ہیں، بڑی بڑی امیر قومیں ہیں، لیکن ان لوگوں سے بھی جب آپ بات کریں تو کہتے ہیں جماعت احمدیہ بڑی امیر ہے۔ چنانچہ مجھے تعجب ہوا، مجھ سے کئی ملنے والے آتے رہتے ہیں یہاں، جب سنتے ہیں کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں تو انگلستان کے بعض بڑے بڑے فہم والے لوگ، بعض دفعہ امریکہ کے بھی، دوسرے ممالک کے بھی آتے ہیں تو ملتے ہیں۔ احمدیوں کو عادت ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں شخص آیا ہوا ہے، اور شوق بھی ہوتا ہے کہ ملائیں، چنانچہ وہ ذکر کرتے ہیں تو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نہیں کئی مرتبہ لوگوں نے یہ کہا جو خود ارب روپے کے مالک ہیں کہ آپ کی جماعت بڑی امیر ہے۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مجھے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ تمہاری صفات ایسی ہیں کہ تم دنیا کو امیر نظر آؤ گے، تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہماری خوبیاں ہیں بعض اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، جن کے نتیجے میں ہم غیروں کو امیر ہی نظر آتے ہیں۔ کبھی نہ احمدی کسی سے مانگنے جاتا ہے، نہ احمدیہ جماعت امریکہ کے سامنے کشکول پھیلاتی ہے یا کسی عرب ملک سے مانگتی ہے،
یا شیخ ڈم سے مانگتی ہے یا ایران سے مطالبہ کرتی ہے یا جاپان سے مدد مانگتی ہے، ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اتنے بڑے کام، اتنی بڑی ضرورتیں پھیلی ہوئی اور ہاتھ ہی نہیں پھیلا رہا ہے کسی کے سامنے. تو ایک تو تبھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعفف ہے، یعنی محتاج نہیں رہے کسی کے، اور نتیجہ یہ نکالتے ہیں بہت ہی امیر ہیں. اور جہالت یہ ہے کہ اصل عمارت ان کی نہیں دیکھ رہے کہ اصل عمارت کیا ہے ان کی. اصل عمارت ان کی پاکیزگی نفس ہے، وہ قناعت ہے جو خدا نے عطا فرمائی ہے. ان کے خرچ اس لیے سکڑ گئے ہیں کہ ان کو دنیا میں دلچسپیاں نہیں رہیں، ان کی نظر سکڑ گئی ہے دنیا کی حرص و ہوا سے، اس لیے مقابل پر ان کو ایک وسعت نصیب ہوئی ہے. اور یہ وسعت دیکھنے والوں کو بہت ہی بڑی دولت اور عمارت نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ واقعتاً اس کو پھر اسی میں تبدیل فرما دیتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اے میرے متعفف بندو، اے خدا کی راہ میں اپنے اخراجات کو سمیٹنے والوں اور اپنی آمدنوں کو خدا کی راہ کی طرف موڑ دینے والوں، یاد رکھو کہ ہماری نگاہیں تم سے غافل نہیں ہیں. ہم خوب جانتے ہیں کہ تم کن نیتوں سے خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ دنیا تمہیں کیا سمجھ رہی ہے. ہم بھی تمہیں کچھ سمجھ رہے ہیں، اور تمہارا مستقبل ہم تم پہ روشن کرتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولتیں تمہارے قدموں پہ نچھاور کی جائیں گی، مگر ایسی حالت میں نچھاور کی جائیں گی جب تم عفیف ہو چکے ہوگے، جب تمہیں ان سے کوئی دلچسپیاں باقی نہیں رہیں گی، جب ہم جان چکے ہوں گے کہ جب پہلے بھی تمہیں دولتیں عطا ہوئی تھی تو تم نے ان سے منہ موڑ لیا تھا، تب خدا دنیا کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے سپرد کرے گا. یہ ہیں وہ خوشخبریاں جو ان آیات میں دی گئی ہیں. لیکن سب سے مزے کی جو لطف کی بات مجھے اس میں محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو دیکھ رہا تھا جو آج ہونے والی تھی، اور ہماری تصویر کیسے پیار سے کھینچی ہے، جیسے کہ مصور اپنا قلم لے کر بیٹھ جاتا ہے کسی کو سامنے بٹھا کر، اور ناک پلک ایک ایک چیز کا نقشہ اتارتا چلا جاتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ دنیا کا مصور تو ظاہر کو دیکھتا ہے، ہمارا آقا ہمارا مالک غریب کے دل پر بھی نظر رکھتا ہے، جس کے دل میں صرف حسرت ہے اور تمنا ہے کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں خرچ کرتا. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے بندے، میں نے تیرے دل کو دیکھ لیا ہے، میں اس کی بھی تصویر اتار رہا ہوں، میں جانتا ہوں کیا حسرتیں تو لیے بیٹھا ہے، اور میں اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرماؤں گا. میری طرف سے، میرے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا جائے.